معزز سامعین، آج کی یہ خوبصورت تقریب خوبصورت ترین ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی اس تقریب میں مزید خوبصورتی کے لیے میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینے چلا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وزڈم ہاؤس اسکولز اینڈ وزڈم ہاؤس کالجز کے ڈائریکٹر، تعلیمی دنیا میں ایک جگمگاتا ہوا نام، آپ حضرات کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں محترم جناب سر میاں محمد عبدالشکور صاحب۔ میں ان کی آمد کے ساتھ اتنا کہنا ضروری سمجھوں گا، آپ حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے، کہ مہر و تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، مہر و تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، میں اپنے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ تشریف لا رہے ہیں محترم جناب سر میاں محمد عبدالشکور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی پروفیسر اختر عباس صاحب، محترم میاں مشتاق صاحب صدر FOF امریکہ، محترم پرنسپل صاحب بشیر ناز صاحب اور سربراہان ادارہ، معزز مہمانوں، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، مجھے یہ اندازہ ہے کہ جب تقریب نتائج کے اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے جس میں بار بار بچے اسٹیج پر آتے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے یہ غیر ضروری تاخیر کا سبب بنتی ہے اور تھوڑی سی بوریت بھی پیدا کرتی ہے، لیکن میں ان سارے لوگوں سے جو اس طرح کی کیفیت میں کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سارے پوری دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام کے اس حصے کو دیکھیں بھی اور ان کی تعریف و توصیف بھی کریں۔ میں آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم آج اس جگہ جہاں اس وقت آپ موجود ہیں اس حال کے اندر اس تقریب میں جمع ہیں۔ میں اس کی تفصیلات تو بعد میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ وزڈم مسجد جس کا باقاعدہ نام ابھی ہم نے منتخب کرنا ہے اس کا تہہ خانہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر اس غرض کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں ہم اس طرح کی تقریبات بھی کریں، خواتین کی نمازوں کی جگہ بھی ہو، نوجوان علاقے کے جو ہیں ان کی کھیلوں کا بندوبست بھی کریں، اور پورے علاقے کی سماجی اور دینی تقریبات اور لوگوں کے لیے راہ عمل متعین کرنے کے لیے اس حال کا آغاز کریں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس حال کو بنا سکے۔ یہ حال ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر سب سے بڑا حال ہے اور اپنی گنجائش کے اعتبار سے اور اپنی گیلریز کے سمیت یہ 2500 لوگوں کو اپنے اس حال کے اندر جمع کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم جہاں سے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں وہ وزڈم ہاؤس چنن کا وہ تخیل اور وہ خواب ہے جس کا آغاز کچھ 16 سال پہلے ہم نے کیا۔ جب میں امریکہ سے واپس لوٹا تو ایک بڑا سادہ سا چوائس تھا میرے پاس کہ لاہور کے اندر ہوں جہاں میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، جہاں سے اختر عباس صاحب آئے ہیں اور یہ کبھی کسی دیہات میں شاید جانا پسند نہیں کریں گے، تو میرے لیے بھی یہ بڑا پرکشش تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے غور و فکر کے بعد مجھے یہ خیال گزرا کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی یہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں بے شمار لوگ موجود ہیں اور بڑے تعلیمی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اصل کام یہ ہوگا کہ میں اپنے علاقے کے اندر اور دیہی علاقے کے اندر آ کر ڈیرا لگاؤں اور تعلیم کے لیے وہ صورتیں پیدا کروں جو بڑے شہروں کے اندر بھی اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ خاص طور پر خواتین کی تعلیم جو دیہی ماحول کے لیے اندر
ایک بہت ناگزیر اور اہم ضرورت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم الحمدللہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے علاقے کو فوکس کریں گے اور اس کے اندر وہ تعلیمی سہولتیں میسر کریں گے جو ایک بڑے سے بڑے ادارے میں میسر ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ جو ایک منظر سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ کسی طیارے کے اوپر کوئی 5 یا 10 کلومیٹر اوپر آسمان سے اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں یہ سبز نشان لگا ہوا ہے یہ وزڈم ہاؤس کا وہ ایریا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے اوپر کر کے وہ سڑک جو ہے یہ ڈنگا کھاریاں روڈ ہے، اور ساتھ دونوں آبادیاں ہیں چنر گکھڑ کی، جس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی نے یہ بہت آسان کر دیا ہے کہ گوگل سے آپ اوپر سے دیکھ سکیں کہ آپ کہاں ہیں اور کس حیثیت میں موجود ہیں۔ ذرا اس کو اور قریب کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کو تقریباً 10-10.5 ایکڑ جگہ پر مشتمل یہ علاقہ ہے جس کے اندر ہم نے اپنے اس تعلیمی ادارے کا آغاز کیا، اور آپ کے ارد گرد کے ماحول بھی آپ کی نظر میں آ رہا ہے۔ میں اسے تھوڑا سا اور کلوز کرتا ہوں۔ یہ تصویر ہم نے نہیں لی، یہ سیٹلائٹ نے لی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 2 جگہوں کی پارکنگ ہے جہاں بسز باقاعدہ کھڑی ہیں، اور جہاں سرخ نشان ہے یہ وہ حال ہے جس کے اندر آپ اس وقت بیٹھے ہیں، اور یہ تصویر بھی گوگل کے ذریعے سے لی گئی ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ وزڈم ہاؤس چنن اس وقت جو ہے وہ 5 مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ بوائز کا ہائی اسکول جس کی آج یہ تقریب ہو رہی ہے اور یہ 2 بلاک پر مشتمل ہے، گرلز کا ہائی اسکول جو 4 سیکشنز پر مشتمل ہے اور جس کے اندر بڑی تعداد میں طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ڈگری کالج ہے جس میں الحمدللہ کسی دیہی علاقے میں اتنی بہترین فیسلٹی کے ساتھ شاید ہی کوئی دوسرا ادارہ موجود ہو جو ہم نے یہاں کیا ہے۔ FA FSC اور BA BSc تک کلاسیں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں ماسٹر کلاسز کا بھی ہم آغاز کر دیں۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے ایڈمن بلاک دیکھا ہے، اور اب یہ بڑا پروجیکٹ جس کو ہم نے شروع کیا ہے مسجد کا، میں اس کی تفصیلات ذرا بعد میں آپ سے تذکرہ کروں گا۔ وزڈم ہاؤس چنن میں اس وقت تقریباً 3800 پلس اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور وہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اساتذہ اور معلمات جو ہیں ان کی تعداد 197 ہے، اور ملازمین و ملازمات 82 ہیں، 82 ہیں جو اس وقت ہمارے ادارے کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ پورے پنجاب میں کوئی دوسرا ادارہ ایسا نہیں ہوگا جن کے پاس ٹرانسپورٹ کا اتنا وسیع نیٹ ورک موجود ہو جتنا ہمارے ادارے کے پاس موجود ہے۔ 40 بسیں ہیں جو باقاعدہ تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ 95 مقامات سے ہم کوئی 2200 اسٹوڈنٹس کو بڑے اطمینان کے ساتھ لاتے ہیں اور پھر ان کو ان کے گھروں تک واپس لے جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی سال کے 15 سال کے نتائج ہمارے 100% رہے ہیں۔ عام طور پر ہماری تحصیل کے اندر پوزیشن رہی ہے، اور یہ پچھلا سال ہمارا اس اعتبار سے ایک بہت ہی اچھا سال تھا کہ میٹرک کی طالبات پوری کی پوری کلاس کا اوسط نمبر جو ہے وہ 80% رہا، گویا ہر طالبہ نے A+ حاصل کیا۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا جسے ہم نے حاصل کیا اس عرصے میں۔ یہ کچھ طالبات ہیں جو ہمارے میرٹ بورڈ پہ آتی رہی ہیں، وقت مجھے پتا ہے قلیل ہے اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کچھ قابل فخر طالبات ہیں جو میڈیکل کالجوں کے اندر گئیں اور مختلف مقامات پہ پڑھ کے فارغ ہو چکی ہیں، ڈاکٹر بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں۔ پارشل جو لسٹ ہمارے پاس موجود تھی اس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ ہمارے ادارے کی سہولیات میں اگر اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے، گرلز کالج بھی ہے اور گرلز ہاسٹل بھی ہے، بوائز کالج بھی، بوائز اسکول بھی ہے اور بوائز کا ہم نے ہاسٹل بھی بنایا ہے۔ اور اس کامیاب تجربے کے بعد جو ہم نے اس سال کیا ہے بچوں کے حوالے سے، طالبات میں، والدات میں اور ہماری معلمات میں یہ خواہش تھی بہت شدت سے کہ ہم اس نعمت سے کیوں محروم رہیں۔ چنانچہ ہم نے طے کیا کہ 1 اپریل سے انشاءاللہ خواتین کی سائڈ پہ بھی وزڈم گرلز کالج میں بھی طالبات کی حفظ قرآن کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔
یہ ہمارے بوائز اسکول کے کچھ بچے ہیں جو میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اور باقی مقامات پہ ہیں. میں کوئکلی اس میں سے گزرتا ہوں. ہمارے ادارے کے ماحول کے حوالے سے کچھ چیزیں میں تھوڑا سا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. طلباء طالبات کے لیے دونوں ہمارے کیمپسز الگ الگ ہیں اور ان کی اپنی چار دیواری موجود ہے، اور اسی طرح جو بسز بچوں کو لے کے آتی ہیں 5ویں کلاس کے بعد وہ دونوں الگ الگ ہیں، اور اس میں بڑے بچے مکس نہیں ہوتے ہیں. بس اوقات ہمیں دقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے ماحول کو الگ الگ رکھا ہے. طالبات اور معلمات کے لیے سر پہ دوپٹہ پہننا فخر کی بات بھی ہے، ہمارے ہاں لازمی بھی ہے اور اس کی پوری پابندی کی جاتی ہے. قرآنی دروس اور دینی موضوعات پر لیکچرز ہوتے ہیں. اسکول کے اوقات میں بچوں کے لیے دونوں طرف نمازوں کا بندوبست ہوتا ہے. اور جو آخری پوائنٹ میں نے جس پہ توجہ دلانی ہے آپ کو وہ یہ ہے پیشہ وارانہ اخلاقیات، جو عام طور پہ باقی ساری باتیں تو ہو جاتی ہیں لیکن اس پہ بڑا دھندلا سا عکس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ملازمین ہیں، آپ کے پاس جو ٹیچرز ہیں، آپ کے پاس جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملات کیے جائیں برتاؤ کے. میں اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو ہمارا دامن اس میں بہت صاف ہوگا کہ ہم نے جو رولز ریگولیشن بنائے ہیں بالکل اسی کے مطابق اپنے معلمات کے ساتھ اور اپنے ملازمین کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں. اب میں اپنی پریزنٹیشن کے دوسرے حصے کی طرف آگے بڑھتا ہوں. یہ اختصار کے ساتھ وہ تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے وزڈم ہاؤس کا رکھا. کچھ چیزیں جو مستقبل کے پس منظر میں ہیں اور جس حال میں ہم بیٹھے ہیں اس کے پس منظر کی بھی میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ حال جو ہے یہ وزڈم مسجد اور کمیونٹی سینٹر ہے، اور آج ہماری اس تقریب میں بہت سارے ایسے والدین یا ایسے ڈونر، ایسے مخیر حضرات بیٹھے ہیں جن کو میں نے اسپیشل بلایا. اس کی لسٹ طویل ہے، میں ان کے نام بھی نہیں لینا چاہتا، ان کا اجر بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، جو یہاں اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں ہماری مدد کی. میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ جو مسجد اور کمیونٹی سینٹر ہے یہ محض ایک مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک. عام طور پہ اداروں کے اندر مسجد بنا دی جاتی ہے، کچھ قرآن مجید رکھ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھ لیں اور اس سے فارغ ہو جائیں. ہماری یہ مسجد ایسا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ ہماری مسجد میں کیا ہوگا، میں آپ کو تھوڑا واپس لے جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی مدینہ میں، مسجد نبوی، اس کی خصوصیات کیا تھیں. 5 ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کی. 6 ہیں لیکن چھٹی کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، جو سیاسی مرکز بھی تھا اور دارالخلافہ بھی تھا. وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے 5 پہلو لیے ہیں. پہلا اس کی عبادت گاہ کا ہونا، اور یہ عبادت گاہ کا ہونا صرف مردوں کے لیے نہیں، مرد و خواتین دونوں گروہوں کے لیے. دوسرا اس کے اندر علم سیکھنے کا کام. صفہ کا چبوترا اور استوانہ عائشہ اس کے گواہ ہیں کہ صدیوں تک وہاں علم کے حصول کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور علم حاصل کر کے جاتے تھے. تیسرا اس کا حصہ ہے سماجی خدمات کا ہونا. جتنے چیریٹی کے کام ہیں، لوگوں کی خدمت کے کام ہیں، بے روزگاروں کی مدد کے کام ہیں، یتیموں کی سرپرستی کے کام ہیں، اور اس طرح کے جتنے کام ہیں یہ مسجد کے حصے کے طور پہ ہوتے تھے. سیدنا بلال خزانچی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں معاونت کرتے تھے اور یہ کام ہوتا رہتا تھا. اس کا اگلا حصہ ہے اس کا مہمان خانہ ہونا. مقامات سے لوگ آتے تھے اور آ کر مسجد نبوی کے اندر ٹھہرتے تھے. اور ایک حصہ جو بالکل معدوم ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس کو لوگ اگر بسا اوقات تذکرہ کریں تو انہیں حیرت ہوتی ہے، مسجد کو جم بنا سکتے ہیں، اس میں کھیل سکتے ہیں، اس میں ورزش کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد ایک جم خانہ بھی تھی، باقاعدہ ایکسرسائزز ہوتی تھیں. جن لوگوں کے لیے حیرت ہے اس کو اور بڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سیدنا عائشہ کے ساتھ مسجد کے صحن میں باقاعدہ دوڑیں لگایا کرتے تھے، اور اس مسجد کے اندر باقاعدہ میلے ہوئے ہیں اور اس حیثیت سے اس کام کو لیا گیا. تو یہ 5 وہ پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی رہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟
مسجد مرثیہ خان اس لیے ہو گئی کہ ہم نے بوڑھوں کو نمازوں کے لیے رکھ لیا، کچھ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھانے کا بندوبست کر دیا، اور مسجد کو معاشرے سے ڈیٹیچ کر دیا، الگ کر دیا کہ باقی سارے کام تو باہر ہوں گے اور مسجد بس یہ دو چیزوں کے لیے ہوگی، حتیٰ کہ ہم نے اس میں عورتوں کا داخلہ بھی منع کر دیا۔ مجھے عجیب حیرت ہوئی، کھاریاں شہر میں، کھاریاں کینٹ میں ایک بڑی مسجد بنی ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، مسجد نور، بہت بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے۔ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو اس کے باہر لکھا تھا عورتوں کا داخلہ منع ہے۔ تو مجھے ایک دم سے حیرت ہوئی، ایک دنیا کی کون سی مسجد ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ عورتوں کا داخلہ اس میں منع ہے؟ میں نے ان کی انتظامیہ سے بھی بات کی، انہوں نے کہا اصل میں کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ ننگے سر آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ننگے سر بازاروں میں قبول ہیں، ٹی وی پہ قبول ہیں، مسجد کے اندر آپ کو قبول نہیں ہے، حالانکہ یہاں تو زیادہ چانس ہیں کہ آتے ہوئے لوگ ذرا زیادہ بہتر انداز میں آئیں۔ بہرحال یہ وہ سلسلہ، نوجوانوں کی کشش کے دروازے ہم نے بند کر دیے کہ وہ کیوں آئیں۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو صورتیں ہیں اس کو ہم بدلیں، اور یہ 5 خصوصیات ہیں جس کو ہم نے پیش نظر رکھتے ہوئے اسے ڈیزائن کیا۔ یہ جو حال ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، جس کا میں نے تذکرہ کیا، 2500 افراد بیٹھ سکتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ خواتین کی نمازوں کے لیے ہوگا۔ یہاں کھیل کے لیے باقاعدہ جم ہوں گے اور ریکٹس اور باقی چیزیں سہولتیں ہوں گی۔ آف آورز میں پورے علاقے کے لوگ یہاں آ کے انڈور گیمز کھیل سکتے ہیں، بچے کھیلیں گے بھی اور اوپر جا کے نمازیں بھی پڑھیں گے۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے سہولیات موجود ہوں گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ تعین کے ساتھ دونوں کو ہم محدود کریں گے۔ اس کی جو اوپر والی منزل ابھی بننی ہے اس کے اوپر ہم نے حفظ قرآن کی کلاسز کا بندوبست کرنا ہے اور اس کا ڈیزائن کا حصہ ہے۔ ایک بک شاپ ہوگی جو ادارے کے لیے نہیں پورے علاقے کے لیے ہوگی، جہاں سے لوگ آ کر دینی کتب، سماجی کتب اور باقی چیزیں جو ہیں وہ معلوماتی وہ لیں گے۔ لائبریری اور انٹرنیٹ دونوں سروسز سیکھنے کے لیے بھی اور استعمال کرنے کے لیے بھی یہاں انشاءاللہ موجود ہوں گی، اور سماجی اور خاندانی مسائل پر مشاورت کے لیے اچھے لوگوں کا بندوبست کریں گے، اور اس طرح دینی موضوعات کے لیکچرز کے لیے بھی اس ہال پہ گنجائش موجود ہوگی۔ صحت کے مرکز کا میں نے آپ سے تذکرہ کر دیا، یہاں جو کچھ ہوگا اور اس میں جو ایکسرسائزز ہیں، اسی پس منظر میں مہمان خانہ بھی ہوگا، کانفرنس ہال بھی ہوگا اور تقریبات کا بندوبست بھی ہوگا۔ اسی میں 2 اور شعبے ہم نے قائم کرنے ہیں۔ ایک شعبہ تو پہلے سے قائم ہے الفلاح اسکالرشپ کے نام سے، جو اس وقت بہت بڑی تعداد میں پورے ملک میں بچوں کو وظائف دے رہا ہے، کوئی تقریباً 1300 سے زائد، اور اس کے چیئرمین ہمارے پاس یہاں مجید احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کام کئی سالوں سے شروع ہے اور پورے ملک میں ہم وظائف دے رہے ہیں، تو اس کے آفیسز بھی ہمارا خیال تھا، لیکن بہرحال وہ تو مجلس کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اسکالرشپ کا بندوبست ہم اپنے ادارے کے تھرو کریں گے اور اس کی چیزیں بھی موجود ہوں گی۔ اور اس علاقے کے بے روزگاروں کے لیے روزگار اسکیم اور مائکرو فائنانس کا جو تصور اسلامی ہے اس کے مطابق ہم اس کام کو کریں گے۔ یہ وہ آئیڈیاز ہیں جس کے پیش نظر اس مسجد کے تصور کو لیا گیا ہے۔ اس کو ہم نے ادارے کے اندر نہیں بنایا، سڑک کے قریب ترین اس لیے بنایا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایکسیس اتنی ہی آسان ہو جتنا تعلیمی ادارے کے لوگوں کے لیے ہو۔ تو یہ ایک ملاپ ہے جس کی بنیاد پہ اس کو کسی ایک ادارے کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر اور کامن ایکسیس کے ساتھ ہم نے اس کو رکھا ہے۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس علاقے کے اندر جو معاشرتی تبدیلیاں ہم لانا چاہتے ہیں، دین لانا چاہتا ہے، مسلمان سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے، اس کا یہ مرکز اور مرجع بنے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو بہتر انداز میں آباد بھی کریں اور اس کی ان سرگرمیوں کو جس کو جاری ہونا چاہیے اس کو ہم ٹھیک طرح ادا کر سکیں۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے سارے ان دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے جنہوں نے اس کام میں تعاون کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سارے حضرات کا، اور یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے اگلے مرحلے میں جو کام ہونے چاہیے، تعمیری نہیں بلکہ اس کی سروسز کے حوالے سے، اس میں آپ ہمیں مشورے دیجئے، ہم اسے کیسے بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سارے حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
یہ تھے ڈائریکٹر وزڈم ہاؤس محترم میاں عبدالشکور صاحب، جو کہ آپ کو اس تعلیمی پروجیکٹ کے بارے میں آگاہ فرما رہے تھے.